السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. پروگرام ذرا لیٹ ہے آج، پھر مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے اور ایشوز پہ بہت گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور جس طرح سے تیزی سے چیزیں اگر چل رہی ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کا امپیکٹ پاکستان پہ ہو سکتا ہے اور کیا وجوہات بن سکتی ہیں، اس پہ گفتگو میں کوشش کروں گا. پس پردہ میں بات کروں میں اس حوالے سے اور اس پہ کوئی لا عمل تک. لیکن صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو صحافی تنظیمیں سلیکٹو کام کر رہی ہیں اس سے میرا اتفاق نہیں ہے. اگر ساری صحافتی تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں تو بہت سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. پاکستان میں عدالتوں کا مستقبل یا نظام جو چل رہا ہے کیا پاسبلٹی ہے، اور 90 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے میرا نقطہ نظر مختلف ہے. وہ کیس پھر مقرر نہیں کیا، کیا وجہ ہے، اور سیلابوں سے اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کا آنے والے دن میں کیا دور ہوگا. چلیں سب سے پہلی گفتگو کی بات ہے وہ شہباز رانا ہمارے دوست ہیں، اور انہوں نے جو رپورٹ وغیرہ ساری کی وہ کسی جج کی بیوی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس سارے کہانی کے پیچھے جو ہے نا کہ وہ ہیں. اب پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ باتیں ساری سامنے ہیں، یعنی کمپلینٹ کیسے فائل ہوئی، کس طرح یہ معاملات آگے لے کر گئے، یہ وہ سارے معاملے جو دیکھنے والے، یعنی اس کے بعد کی بات ہے وہ استغاثہ کیا ہے، کمپلینٹ کیا فائل کی ہے، ایویڈنس کیا ہونی ہے، چیزیں کیا سامنے آنی ہیں. اس پہ صحافتی تنظیمیں آج کھڑی. پہلے جب پرچہ درج ہوا تو اس وقت کیوں نہیں کھڑی ہوئی ہیں ساری؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا، جب آپ نے کاگنیزنس لے لیا عدالتوں کی تو پھر کاگنیزنس لینے کے بعد پھر تو آپ گواہیوں کی طرف جائیں گے. طریقہ کار یہ اگر کاگنیزنس لے لیا اس استغاثے کو، آگے ہائی کورٹ چیلنج کرے. دیکھیے یہ میں وکیلانہ بات یا قانونی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحافیوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کتنی ہوئی ہے سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا. ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، اور آپ ذرا سمجھ رہے ہیں کہ آگے کیسے ہونا ہے، معاملات نے کیسے چلنا ہے آگے، یہ ذرا سمجھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکیں گے اور آسانی سے فیصلہ بھی کر سکیں گے ان سب چیزوں. اس پہ پیکا میں جو تبدیلیاں ہوئیں، جس طرح سے انٹرنیٹ بند کیا گیا، فائروال لگا گیا، ٹویٹر کو کنٹرول کیا، اس پہ سب خاموش رہے ہیں. یعنی آواز اٹھتی رہی ہے لیکن اس طرح سے نہیں. جب سارے معاملوں کو لے کے آئیں گے، جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہاں بھی ذرا اکٹھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہاں شہباز رانا نے تو ایسی بات، ڈاکومنٹ جو سامنے آئے اس نے اسی چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی تبصرہ کیا، جو بات کی، تو اس میں میں تو نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل 19 یا 19 کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہے، لیکن ان کو سول اور فوجداری مقدمات کا سامنا ہے. اپنا فرد جرم اب عائد ہو چکی ہے، اب قانونی طور پر دیکھیں اب عائد ہو چکی ہے. اسی لیے آج جو ہے وہ باقاعدہ جو شہادت آئی اس پہ جرا ایگزامینیشن چیف ہوا اور اس پہ پھر کراس ایگزامن کی بات چلتی رہی. لیکن آپ نے اس معاملے کو تو آگے چلنا نہیں نا جی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس مقدمے میں جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری جو ہے نا امداد اللہ بوسال کو شریک ملزم نامزد کیا گیا. دونوں کو ابھی تک نوٹس جاری نہیں ہوئے. اب سمن کرنے کے حوالے سے مال ڈاؤن کا کیس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جب استغاثہ دائر کیا گیا، شہباز شریف، نواز شریف، ان سب کو سمن نہیں کیے گئے. سکھیرا جو آئی جی تھے ان کو سمن کیا گیا، وہ چیلنج کیا گیا. وہ آگے کیا ہوا؟ اب تو عدالتیں جس سمت میں چل رہی ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں شہباز رانا کی میں عزت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ چند صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں جو معیشت پر گہرا عبور رکھتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. ملک کی معاشی صورتحال پر لکھی کی باتیں جو ہے نا پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں، اور وہ ہٹ کے نہیں جاتے، حقائق سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے نا یہ اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اب اس میں نام تو جوڑے گئے ہیں لیکن کیا کچھ نہیں ہے. آپ نے کیا کچھ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تاکہ چیزیں آگے لے کے جائیں. اب پورا معاملہ بڑی شدت اختیار کر گیا ہے اپنا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا ایمان مزاری کے ساتھ. اور جوڈیشل کانفرنس مظفر آباد میں اس وقت سارے جوڈیشل جتنی بھی ہے وہ ساری وہاں گئی ہوئی ہے. آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی اور پرسوں غالباً جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جو ناخوشگوار واقعہ ہوا اس میں دونوں سٹانس بڑے واضح آ گئے ہیں. ہادی نے بات کر دی، ایمان مزاری نے، ہماری مختلف بار ایسوسیشن نے بھی کنڈیمنیشن کی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار نے تو استعفیٰ کا مطالبہ کیا. اب وہ آگے خواتین وکلا بھی سامنے آ گئی. یعنی اس میں کنفیوژن. اب اس میں ہادی نے ایک بات غالباً ایسا بھی کر دیا کہ شاید چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی فیملی نے بھی رابطہ کیا ہے کہ اس معاملے کو کول ڈاؤن کیا جائے. اب بات
عدالت کے اندر اور عدالت سے باہر ہے. ایمان مزارین عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے، جو کیمرہ کی جو وہاں پر آڈیو ریکارڈنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ فوٹیج محفوظ کرنے کے لازمی ہے، یہ بھی بات کی ہے انہوں نے. اور اس ڈیٹ کی جو ہے نا 11 ستمبر کی 9 سے 11 بجے تک کی فوٹیج انہوں نے محفوظ کی ہے اور کاپی فراہم کرنے کا بھی ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے. اور یہاں ذرا سمجھنا یہ ہے کہ نا وضاحت سامنے آ گئی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے بات کا کہنے کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، جب اس وقت بات کچھ اور کر جاتا ہے. میں اس کو نیگیٹیوٹی نہیں لے سکتا. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معذرت کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ کر بھی دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی دیکھیں جذبات میں آ کے کر جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ جتنا اچھالا جاتا ہے اس پہ خاموشی زیادہ مناسب ہوتی ہے. میری ذاتی مشورہ تھا، ذاتی ہے کہ اس پہ زیادہ جتنا اچھالیں گے اتنا معاملہ زیادہ بگڑیں گے اور حالات خراب ہوں گے. لیکن اس وقت عدالتوں کے معاملات سارے ایسے ہی ہیں. اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بتائیں کیا حالات ہیں یہاں آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھیں یہاں کیا ہے. یہاں کوئی بات نہیں اٹھ رہا. اور ہماری پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کے معاملے میں خاموشی سمجھ سے بالات آ رہا ہے. کوئی ذکر نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیوں نہیں بات کر رہے. آپ کو ڈسکس تو کرنا ہے، آپ کو ڈیٹیل تو بات کرنی ہے. کچھ بات کریں گے تو آگے چلے گی نا. ایسے خالی زبانی کلامی تو نہیں معاملات اس طرح چل سکتے نا. یعنی آپ جس طرح بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، جب آپ اس کو اس اینگل سے لے کر جائیں گے تو پھر چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر آپ کو بات بھی سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اس اینگل سے اس طرح سے لے کر چلیں. اب اس میں الٹیمیٹلی کسی طرح بات جانی ہے. اب بات کس طرح نبٹتی ہے، یا یہ بات آگے پھیلتی ہے یا اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ نا عمران خان صاحب اور بشرا 171.25 ملین کا پاؤنڈ کا کیس ہے. اس میں بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی درخواست جو جلد سماعت مقرر کرنے کے لیے دی تھی، اس میں لکھ دیا گیا رولز اور یعنی پالیسی کے مطابق مقرر کریں. اور یہ کمال کی بات ہے کہ یہ سماعت یہ تو پہلی سماعت تک ہونی چاہیے، جو میں نے ٹویٹ بھی کیا اس میں کہ یہ تو پہلی کی حد تک بات ہے. اس میں پالیسی کون سی آ گئی؟ یعنی جلدی سماعت کی. دیکھیں پالیسی تو تب کرنی ہے کہ اگر پہلی سماعت ہوتی. اب اس میں تو نیا بار ٹائم لے رہا ہے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے. اب تو یعنی یہ تو پہلی ڈیٹ کے مقرر کرنے پہلی پالیسی کا میں سمجھ سے بات آتی ہے. یہ بعد والی بات میری پالیسی سے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پالیسی کیسے تعلق ہے. اس کا پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیب ایڈجسٹمنٹ مانگتا رہا ہے. نیب ایڈجسٹمنٹ جب مانگتا رہا ہے تو وہ اب تو دیکھیں نا سسپینشن بھی ایک دیکھیں نا نوٹسز ہو گئے، باقی چیزیں آگے چلے گی. وہ تو پہلے کی باتیں ہیں نا جلدی سماعت کے حوالے سے. وہ تو ڈاکٹ کی باتیں ہیں. اگر آج جب پہلے مقرر کر دی تو پھر میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا. اب یہ تاخیر جس طرح سے ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس تاخیر کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان صاحب نے کبھی بنیادوں پر ریلیف نہیں مانگا. بشرا بی بی صاحبہ کی اگر دیکھا جائے خاتون ہونے کے ناطے جو ہے نا ان کی ضمانت تو لازمی بنتی ہے، اس میں تو آپ لٹکا نہیں سکتے آپ، لیکن یہاں لٹکا رہے ہیں. شہباز شریف نے ایک اور بات یہ کہنا ہے، انہوں نے کہا IMF سے بات چیت کرنے پر متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کا استثنا لیا جائے گا. کمزور معاشی پالیسی اور IMF پر مکمل انحصار ایک بار پھر واضح. پاکستان جیسے ملک میں جہاں قدرتی آفات لاکھوں افراد کو برباد کر دیتی ہیں، اور ریلیف دینے کے لیے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بیرونی اداروں سے اجازت مانگنا. اب ہمارا خود مختاری ختم ہو گئی ہے یا ہم نے اپنے آپ کو بائنڈنگ کر لیا. آج کوئی بات نہیں کر رہا. آج بات کریں نا عمران خان پہ تو الزام لگتے تھے IMF کے ساتھ کیا کیا، اس پہ اپنا جواب دینا. اور جہاں آپ نے تنخواہیں بڑھانی ہے ریگولیٹری طور پر، وہ نیپرا ہے، اوگرا ہے، پیمرا ہے، SCCP ہے، وہ اتنی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی گاڑیوں کا باقی ایڈوانٹیج. لیکن یہ تو دیکھیں نا قدرتی آفات کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے. 2022 میں کیا ہوا تھا؟ IMF نے وقتی طور پر بل موخر کرنے کی اجازت دی، مگر بدلے میں عوام پر نئے ٹیکس لگا دیے اور سبسڈیز کم کر دی. اب 2025 میں بھی وہی پرانی روش دہرائی جا رہی ہے. متاثرین کو فوری ریلیف دینے کی بجائے قرض دہندہ ادارے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نبھائیہ نہ صرف عوام متاثرہ مشکلات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ حکومت کی بے عملی اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. اور بجلی کمپنیاں بلوں کی وصولی پر زور دیتی رہی ہیں اور حکومت صرف IMF کی مہربانی کی منتظر رہی. اور وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ اپنی حکومت خود فیصلہ کرے، متاثرہ لوگوں کے بل معاف کرے، نہ کہ غیر ملکی ادارے کی یہ نہ ہے پارلیمنٹ میں لے جائے. چلے چھوڑیں اس بات کو. اگر آپ اس سارے معاملے ہیں تو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں تاکہ پتہ چل سکے نا. یعنی آپ کی جو پارلیمنٹ کی اگر آپ اس کانٹیکس میں آئیں گے کوئی ریزولوشن ہوگی تو آپ کا بائنڈنگ نہیں ہوگی نا. لیکن آپ لے کے تو جائیں، کم از کم وہاں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو، لوگ اس پہ بات کریں، یعنی لوگوں کو ریلیف دیا جائے. بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور یہاں باہر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ نظام بہتری کی طرف چلا جائے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.